أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دنیا کی زیب و زینت کو اور آخرت کی نعمتوں کو اس طرح ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے خوبصورت کر کے پیش کیا گیا ہے اپنی خواہشات کی محبت کو، من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، بیٹوں میں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے مال و زر کے ڈھیر سے، والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، عمدہ سواریاں، والانعام، اور چوپائے مویشی، والحرث، اور کھیتی زمین جائیداد، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے فائدے کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بہت بہترین بدلہ ہے جب انسان وہاں پر لوٹے گا۔ لوگوں کے لیے خوبصورت کر کے پیش کیا گیا ہے دنیا کی زندگی کو، دنیا کی نعمتوں کو۔ وہ دنیا کی نعمتیں انسان کے لیے، شوہر کے لیے اس کی بیویاں، اور بیوی کے لیے اس کا شوہر، مرد و خواتین کا ایک دوسرے کو محبت کرنا، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اگر اس کو حلال کے دائرے میں رکھا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس محبت کو بڑا مزین کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اور بیٹوں کی محبت، اولاد کی محبت، کہ میری اولاد ہو، بیٹے ہوں، یہ بھی ایک فطری جذبہ ہے۔ دیکھیں نا، سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان پر وحی آتی ہے، اللہ پر توکل بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، لیکن جب ایک بیٹا کھو جاتا ہے اور اس کی کوئی خبر نہیں تو سیدنا یعقوب علیہ السلام روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کو 18-20 سال اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کرتے ہیں۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے کی یاد میں رو رو کے، آنسو بہا کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، بلکہ انسان ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار جن کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر اولاد کی محبت رکھی ہے۔ میں نے کتنی دفعہ یہ حدیث سنائی ہے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان للہ مئات رحمہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں 100 رحمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، 100 رحمتیں ہیں۔ انزل منہا رحمتا واحدتا بین العباد، بین الانس والجن والبہائم والحوام،
اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے اندر رکھی ہوئی 100 نعمتوں میں سے ایک نعمت کو زمین پر اتارا ہے، اور اس ایک نعمت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنوں، چوپایوں، جانوروں، پرندوں، مویشیوں اور جو جنگل کے درندے ہیں، جتنے بھی جانور موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں تقسیم کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 99 رحمتوں کو قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے، جنت کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو وہ قیامت کے دن جنت کے اندر باقی 99 نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ وہ ایک نعمت کا اثر کتنا ہے اسی حدیث میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نعمت جو 99 نعمت میں سے زمین پر صرف ایک نعمت اتاری گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وحشی درندہ جو دوسرے جانوروں کا چیر پھاڑ کرتا ہے، مارتا ہے، ان کا خون بہاتا ہے، وہ وحشی درندہ بھی اپنے بچے کے اوپر شفقت اور رحمت کرتا ہے، اسی ایک رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے 99 رحمتوں میں سے زمین پر اتاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک رحمت کی وجہ سے، اس ایک رحمت کی وجہ سے ایک چوپایا، ایک اونٹنی، ایک گائے، ایک بکری اپنے چھوٹے بچہ جو ابھی اٹھ بھی نہیں سکتا صحیح طرح سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک رحمت کی وجہ سے وہ چوپایا جب اس کا پاؤں اپنے بچے کے اوپر آنے لگتا ہے تو وہ چوپایا ماں بھی اپنے بچے سے اپنے پاؤں کو اور کھر کو اٹھا لیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی فطرت کے اندر رکھی۔ بھئی اس کو کس نے بتایا ہے کہ یہاں پاؤں نہیں رکھنا؟ ایک گائے ہے وہ اپنے بچے پر پاؤں کیوں نہیں رکھتی؟ ایک اونٹ اپنے بچے پر اونٹنی پاؤں کیوں نہیں رکھتی؟ وہ ہر جگہ پہ، چلو انسان ہے، ہم کہتے ہیں عقل ہے، انسان کے اندر شعور ہے، انسان سمجھ سکتا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے، عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کیا ہے، کسی پر احسان کیا ہے۔ اس گائے کو، اونٹنی کو، بکری کو، درندے کو، جانور کو کس نے بتایا؟ اس کی فطرت میں کس نے رکھا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، لہٰذا اس بچے کے اوپر میں نے اپنا پاؤں نہیں رکھنا ورنہ یہ کچل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس ایک رحمت میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتاری، اور اس رحمت کو انسانوں میں، جنوں میں اور جتنی بھی زمین میں مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بانٹ دیا ہے۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ انسان کے دل کے اندر اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی محبت اور اس سے فخر کرنا، اپنی اولاد پر فخر کرنا، اپنے بیٹوں پر فخر کرنا، یہ انسان کی فطرت کے اندر اس کی شہوات کی محبت رکھی گئی ہے۔ مال و دولت سے محبت کرنا، اپنی اچھی سواریوں اور گھروں سے محبت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے سامنے مزین کر کے، خوبصورت کر کے ان کی محبت کو پیش کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری محبتیں، یہ ساری کی ساری شہوات، یہ ساری کی ساری زیب و زینت، یہ دنیا کی زندگی کے فائدے کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اگر سب سے بہترین بدلہ اور انجام چاہتے ہو تو اچھا انجام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں آخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر ایک اجنبی پردیسی مسافر کی طرح زندگی گزار، او عابر السبیل، یا راہ گزرتے ہوئے ایک راہ گزر کی طرح زندگی گزار۔ کن فی الدنیا کأنک غریب الدیار، پردیسی جس کا اپنا گھر نہیں ہے، اپنی سکونت نہیں ہے، وہاں پر مستقل رہائش نہیں ہے،
اس کی وہاں پر اقامت نہیں ہے بلکہ مسافری کی زندگی گزار. دنیا میں تو مسافر بن کے آیا ہے, دنیا میں تو اقامت کے لیے نہیں آیا, دنیا کے اندر تو مستقل زندگی گزارنے کے لیے نہیں رکھا گیا, بلکہ دنیا کے اندر تجھے بھیجا گیا ہے تاکہ تو دنیا کے اندر رہ کے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان زندگی اور موت کو اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کی جانچ کریں کل قیامت کے دن, تمہارا امتحان کریں تمہارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نیک اعمال کر کے کون پہنچتا ہے, نیک اعمال کر کے کون پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا سلسلہ تم میں اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ اس بات کا تمہارا امتحان کرے کہ دنیا کی زندگی جو تمہیں ایک قیمتی موقع فراہم کیا تھا, اس میں تم نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کون پہنچتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدو آیا, دیہاتی آیا, اس نے آ کے پوچھا ای الناس خیر یا رسول اللہ, اس نے کہا اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بہترین بندہ کون ہے, لوگوں میں سب سے اچھا بندہ کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل جاہد بنفسہ ومالہ, ایک وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے رستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے, اور دوسرا بندہ وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِّنَ الشِّيَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِمْ. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل گیا, اور دوسرا وہ بندہ جو کسی وادی کے اندر, کسی گھاٹی کے اندر اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے شر سے لوگوں کو بچا لیتا ہے. وَيَدَعُ النَّاسِ, لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے, من شَرِّهِ, اپنے شر سے, یعنی لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا. گویا کہ یہ حدیث کا مصداق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, حقیقی اور کامل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. پڑوسی کو تکلیف نہیں دے رہا, رشتہ داروں کو تکلیف نہیں دے رہا, بھائیوں کو تکلیف نہیں دے رہا, فقراء کو, مساکین کو, اپنے ماتحت ملازمین کو تکلیف نہیں دے رہا, نہ اپنے ہاتھ سے نہ اپنی زبان سے, یہ کامل مومن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی محبت, اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی محبت, کہ انسان دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ میں کبھی نہ مروں, جبکہ مرنا تو ضروری ہے, اور مرنے کے بعد پھر اصلی زندگی کی ابتدا ہونی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حدیث سن کے کہتی ہیں یا رسول اللہ اکراہیت الموت, کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا, کیا مطلب ہے کہ بندہ مرنا نہ چاہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کلنا نکرہ الموت, ہم سارے ہی مرنے کو ناپسند کرتے ہیں, بھئی مرنا کس کو اچھا لگتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ فطری طور پر جو انسان میں موت کا ڈر ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرنا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرنا یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے اچھے اعمال کی تیاری نہ کرے. تو یہ وہ بندہ ہے جو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند ہی نہیں کر رہا. گویا کہ اس کو اگر یہ یقین ہو, ایمان ہو کہ میں نے مرنا ہے, مر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کوئی تیاری کرے گا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, میری کیسی تیاری ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ, 3 مواقع ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کے کام بھی نہیں آئے گا, کوئی کسی کو یاد بھی نہیں کرے گا.
یا رسول اللہ آپ ہمیں بھی بھول جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مواقع ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ جب میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا۔ فرمایا وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جب میزان پہ اعمال تولے جائیں گے، اور دوسرا جب نامہ اعمال دیا جائے گا، اور تیسرا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے تنے تنہا بندے کی پیشی ہوگی، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو اپنے ذہن میں نہیں رکھے گا، یہ ساری دنیا کی محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث ہے حسن درجے کی، آپ نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، آپ نے فرمایا کثرت سے ذکر کیا کرو اس کو جو لذتوں کو، محبتوں کو، پیار کو اور زیب و زینت کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، اس لذتوں کو توڑ دینے والی کا کثرت سے ذکر کیا کرو، یاد کیا کرو، یعنی الموت، یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، جو میاں بیوی کی محبت لذت کو ختم کر دیتی ہے، بیٹوں سے محبت، پیار، ان کی خوشی کو دیکھنا، ان ساری لذتوں کو موت مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یاد کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے کتنی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما مثل الدنیا فی الآخرۃ الا کما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ آپ نے فرمایا یہ جو دنیا ہے، جو انسان کو اتنی بھلی لگتی ہے، جس کے لیے انسان حلال و حرام کی بعض اوقات تمیز کو بھول جاتا ہے، جس کے لیے انسان بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں کرتا ہے، جس کے لیے انسان بعض اوقات دوسرے لوگوں کے حقوق سلب کرتا ہے، جس کے لیے بعض اوقات انسان ڈاکہ مارتا ہے، چوری کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، اپنے بھائیوں، بہنوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کھاتا ہے، کئی طرح کے انسان ہاتھ پاؤں جس دنیا کے لیے مارتا ہے اور اس کو چھوڑ کے کبھی جانا نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے کما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم، جیسے بڑا سمندر ہے، اس سمندر کے اندر اپنی یہ انگلی ڈبوئے اور یہ انگلی ڈبو کے باہر نکالے۔ آپ نے فرمایا پھر وہ اپنی انگلی پر دیکھے کہ اس سمندر میں سے اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی، کتنی تراوٹ، کتنی تری لگی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے، اور جو باقی سارا اتنا بڑا سمندر ہے نا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا وہ اس انگلی کے ساتھ لگی ہوئی تھوڑی سی تری جو ایک قطرہ بھی پانی نہیں بنتا، اس کے مقابلے کے اندر وہ ساری آخرت ہے، یہ تھوڑا سا پانی دنیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں، بلکہ آپ جو لوگ بیٹھے ہیں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ میں سب سے زیادہ آخرت کو بھولا ہوا میں اپنے آپ کو ہی پاتا ہوں کہ ہم کتنے کم عقل ہیں، کتنے اپنے فائدے کو نہ جاننے والے، فائدے سے کتنے جاہل ہیں۔ ہم کتنے جاہل ہیں کہ ہمارے سامنے اتنا بڑا سمندر ہے جس کی کوئی گہرائی اور کنارہ نہیں ہے، جو ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے، ہمیں وہ سمندر پیش کیا جا رہا ہے اور ہم انگلی کے ساتھ لگنے والی تھوڑی سی تراوٹ کے لیے اس سمندر کو فراموش کر رہے ہیں، اسے پش ڈال رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اتنے بے وقوف ہیں، ہم اتنے کم عقل ہیں، اتنے دنیا کے اندر مستغرق ہو گئے ہیں کہ ہم اپنا فائدہ جلدی چاہتے ہیں، اتنے مستغرق دنیا کے اندر، اتنے ڈوب گئے ہیں کہ ہمیں اپنا فائدہ نقصان بھی پتہ نہیں، اور ہمیں تو کاروبار کرنا بھی نہیں آتا۔ اگر کسی بندے کو یہ کہا جائے کہ آج لے لو یہ تھوڑا سا انگلی کے ساتھ لگا ہوا پانی، اور اگر کچھ دن آرام کر جاؤ، کوئی 6 مہینے سال نکال جاؤ،
تو آپ کو یہ پورا سمندر آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگر دنیا کے کاروبار اور بزنس اور لین دین اور نفع اور نقصان کے اعتبار سے بھی انسان غور کرے تو انسان کہے گا یار میں تھوڑا صبر کر لوں گا، لیکن میں وہ سمندر کی نعمتیں لوں گا، میں تھوڑا سا یہ لگا ہوا پانی سے جس سے نہ میری پیاس بجھ سکتی ہے۔ اب اس حدیث کی مثال کو سمجھیے، ایک بندے کو پیاس لگی ہو تو وہ یہ تھوڑا سا لگا ہوا پانی، اس کی پیاس کیا اس کے ہونٹوں کو بھی تر نہیں کر سکتا۔ تو انسان تھوڑے سے فائدے کے لیے، دنیا کی تھوڑے سی زندگی کے لیے، جو اصل میں زندگی انسان کی ضروریات کی زندگی ہے کہ اس نے رہنا ہے، اس نے کھانا پینا ہے، اس کو طوفان سے، آندھی سے، بارش سے، دھوپ سے، سردی سے، گرمی سے بچنا ہے تو اس کو مکان چاہیے، اس کو اپنے جسم کے سطر کو ڈھانپنا ہے تو اس کو لباس چاہیے یا زیب و زینت کو اختیار کرنا ہے۔ بس یہی اس کی بنیادی زندگی ہے جس کو کہتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان۔ لیکن ہم کس کام میں لگے ہیں بھائی؟ ہم آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر آخرت کی وہ حیثیت نہیں رہی۔ میں کہاں ذکر کروں ان لوگوں کا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ وہ دنیا، وہ آخرت کو بھولے، نہ جنت کو بھولے، نہ جہنم کو بھولے، صرف ایک کیفیت پیدا ہوئی، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ان کے دل میں آیا کہ جب ہم نبی پاک کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ ہمیں واضح و ارشاد کر رہے ہوتے ہیں، آپ ہمیں قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنے بیوی، بچے، گھر بار، سونا چاندی ڈھیر سب کچھ بھول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی آخرت کی نعمتوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے واپس آتے ہیں، اپنی کھیتی باڑی میں لگ جاتے ہیں، کاروبار میں لگ جاتے ہیں، ہماری وہ ایمانی کیفیت نہیں رہتی۔ سیدنا حنظلہ آئے، آ کر کہنے لگے سیدنا ابو بکر سے، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہا حنظلہ منافق ہو گیا، کیا ہوا بھائی؟ کہا ایمان کی کیفیت جو نبی پاک کی مجلس میں ہوتی ہے وہ اپنے گھر بار، بیوی بچوں، کاروبار میں جا کے وہ کیفیت نہیں رہتی۔ سیدنا ابو بکر نے کہا بھئی ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ دوسرے صحابی کے پاس گئے، انہوں نے کہا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک جیسی کیفیت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ ایمان ہے، اگر تمہاری ہمیشہ ایمان کی وہی کیفیت رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے، پھر تو آ کے فرشتے زمین پر تم سے مصافحہ اور سلام لینا شروع کر دیں۔ تو یہ کوئی نفاق نہیں ہے۔ میرا یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ کہاں وہ صحابہ جن کو دنیا میں نام لے کے جنت کی بشارت مل چکی ہے، جن کو کہا جا چکا ہے کہ یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، اور وہ کہاں نہ وہ حرام کھاتے ہیں، نہ وہ بدکاری کرتے ہیں، وہ فقراء مساکین کا خیال رکھتے ہیں، وہ نبی پاک کے ساتھ جہاد پہ جاتے ہیں، وہ اپنا خون بہاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، وہ نبی پاک کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے دل کے اندر رتی بھر بھی نفاق اور کفر اور شرک نہیں ہے، ان کے اندر کوئی بدعت نہیں پائی جاتی۔ وہ صحابہ اپنے ایمان کی کیفیت کو تھوڑا سا کم محسوس کریں تو وہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم میں نفاق اور منافقت آ گئی، نعوذ باللہ۔ اور سیدنا ابو بکر کو تو آپ جانتے ہی ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، جو سیدنا ابو بکر کو نہیں جانتا وہ بندہ ہی نہیں ہے، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ جو سیدنا ابو بکر کو نہیں جانتا گویا کہ وہ اسلام کو ہی نہیں جانتا۔ اسلام کی تاریخ شروع ہوتی سیدنا ابو بکر سے، لیکن سیدنا حنظلہ کو تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ سیدنا حنظلہ وہ بندے ہیں، غزوہ احد کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا کہ احد کی طرف نکلو، صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی باب غزوۃ احد کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا حنظلہ وہ مبارک صحابی ہیں کہ اعلان ہوا، انہوں نے شادی کی، اپنی دلہن کو گھر لے کے آئے، رات کے کچھ لمحات اپنی زوجہ کے ساتھ گزارے، اعلان ہوا، اسی حالت کے اندر نبی پاک کا اعلان سن کے، منادی سن کے نکلے، غسل جنابت بھی نہیں کیا،
میدان مقتل احد کے میدان میں کی گئے، سیدنا حنظلہ شہید ہو گئے۔ جب کوہرام مچا، 70 لاشیں، اتنی بڑی آزمائش، مدینہ قریب تھا، چند میل کے فاصلے پر احد سے مدینہ ہے، عورتیں، بچے، بیوائیں اپنے اپنے شہداء کی نام سن کے آ رہی ہیں۔ سیدنا حنظلہ کی زوجہ بھی آئی، ایک رات کی دلہن، ایک رات کی دلہن، ایک رات بھی نہیں، چند لمحات کی دلہن، وہ بھی آئی۔ اس نے بتایا گیا یہ حنظلہ کی گھر والی ہے، کل ہی اس کی شادی ہوئی تھی حنظلہ کی۔ کہا یہ بے صبری کر گئی ہے۔ اس نے کہا میں کوئی بے صبری نہیں کر رہی یا رسول اللہ، میں یہ بتا دی آئی ہوں کہ جب حنظلہ غزوہ کے لیے نکلے تھے وہ جنابت کی حالت میں تھے، انہوں نے غسل نہیں کیا تھا، اور سنت یہ ہے کہ آپ شہیدوں کو غسل نہیں دیتے، کفن نہیں دیتے، لیکن میرا شوہر عام شہداء کی طرح نہیں ہے، اس پر غسل جنابت واجب تھا، یا رسول اللہ باقی شہیدوں کو آپ غسل نہیں دیتے، حنظلہ کو غسل دے کے دفن کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بی، کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ ہم نے حنظلہ کو کیا غسل دینا ہے؟ حنظلہ کو غسل دینے کے لیے آسمان سے نورانی فرشتے تشریف لائے۔ حنظلہ غسیل الملائکہ۔ ان لوگوں نے دنیا کے اندر کمائیاں کی تھیں، مال کمائے تھے، لیکن ان کی دنیا ان کی زندگی اسلام کے لیے تھی، آخرت کے لیے تھی، جنت کے لیے تھی، اللہ کے فرمان کے لیے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے زندگیاں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ حدیث میں نے کئی دفعہ سنائی ہے، عام ہو گئی یہ حدیث میری زبان سے، تو آخرت کا اور دنیا کا آپس میں کمپیرزن کرتے ہوئے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مری ہوئی بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے گزرے جس کے کان چھوٹے تھے، یعنی ہلکے درجے کی نسل تھی، اعلیٰ نسل نہیں تھی، روڑی کے اوپر پڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو 1 یا 2 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مرا ہوا ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا، چھوٹے کانوں والی نسل ہے، ہم تو اس کو تب بھی خریدنے کے لیے ہمارا کوئی رغبت نہ ہوتی، اب تو یہ مرا ہوا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسئلہ سمجھایا، لد دنیا احوان علی اللہ من ہذہ علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا تھا، یہ بکری کا مرا ہوا چھوٹے کان والا جو بچہ جس قدر تمہاری نظر میں یہ حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا بکری کے اس مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ جتنی حیثیت تمہارے نزدیک بکری کے اس مرے ہوئے بچے کی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی زیادہ کم حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی ہے جس کے لیے انسان مرا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے جامع ترمذی وغیرہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں، چلو بکری کا مرا ہوا بچہ تو ہے، اس کا حجم تو بڑا ہے، اس سے بھی کم تر مثال سن لو، لو کانت الدنیا عند اللہ مثل بعوضۃ، اگر اللہ تعالیٰ کے مثل جناح بعوضۃ، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا کی قدر و قیمت اور اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی اتنی بھی حیثیت ہوتی نا اللہ کے ہاں جتنا ایک مچھر کا پر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر اور اپنے منکر کو ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نہ دیتے۔ اب کافروں کو پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے، بول کے بتائیں، ہے نا؟ تو نبی پاک کیا فرما رہے ہیں، اگر دنیا کی اتنی حیثیت بھی ہوتی جتنا مچھر کا پر ہے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پانی پینے کے لیے گھونٹ نہ دیتے۔ اللہ نے جب کافروں کو اتنی نعمتیں دی ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب الدنیا اضر بالآخرہ، جو بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے، اور جو بندہ آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے ومن طلب الآخرہ اضر بالدنیا، اور جو بندہ آخرت کا طالب ہوتا ہے، آخرت کو چاہتا ہے، آخرت کے لیے
وہ اپنی دنیا کا مال و متاع کا کچھ نقصان کرتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نقصان کرنا ہی ہے بھائی دنیا کے پیچھے بھاگو گے آخرت کا نقصان ہوگا، آخرت کی تلاش کرو گے دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، پھر نقصان کرنا ہی ہے تو ذرا کاروباری بن کے سوچو۔ آپ نے فرمایا آزرو بالفانی للباقی، یہ دنیا کی فنا ہو جانے والی زندگی کا نقصان کر کے اپنی باقی رہنے والی آخرت کی زندگی کو بچا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بیان کی، آپ نے ایک ماڈل پیش کیا دنیا کے سامنے اپنی زندگی کا۔ کون سی ایسی نعمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر نہ آ سکتی؟ میں کبھی کبھی یہ بات کہا کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شاہانہ زندگی نہیں تھی، بادشاہوں والی زندگی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال مال دیا ہے، آپ جتنا مرضی مہنگا لباس پہنے، جتنی مرضی مہنگی گاڑی رکھیں، جتنا مرضی اچھا گھر بنائیں، اللہ تعالیٰ نے اسے منع نہیں کیا، لیکن نبی پاک کا معیار اس سے بہت بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معیار نہیں ہے کہ حلال چیز بھی جو اللہ نے مباح اور حلال کی ہے اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر ضرورت استعمال کیا ہے۔ کتنا استعمال کیا ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم میں شاید حدیث ہے، ہاں صحیح بخاری مسلم کے اندر سید عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک کی پوری زندگی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، نبی ما شابیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پورے لگاتار 2 دن گندم کی روٹی یا جو کی روٹی لگاتار 2 دن نہیں کھائی۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کیا مطلب کہ لگاتار 2 دن ایسے نہیں آئے آپ کی ساری زندگی میں لگاتار 2 دن ایسے نہیں آئے کہ ایک دن بھی گندم کی روٹی ملی ہو اگلے دن بھی گندم کی روٹی کھائی ہو، نہیں، کبھی 2 دن لگاتار ایسے نہیں۔ ایک دوسری حدیث جو اپنے بھانجے کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ہم 3 چاند دیکھتے، میں نے یہ حدیث کئی دفعہ بیان کی ہے، ہم ایک چاند دیکھتے، دوسرا چاند دیکھتے، تیسرا چاند دیکھتے، 2 مہینے گزر جاتے، تیسرا مہینہ شروع ہو جاتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سید عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 یا 11 گھر میں تیسرا مہینہ شروع ہوتا، کھانا یا سالن بنانے کے لیے چولہا نہیں جلتا تھا، چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اور وہ بن مسعود بانجے کہتے ہیں سید عائشہ سے، فما یحییکم یا خالۃ اذن، اے خالہ جان، امی جان، آپ کو پھر زندہ کون سی چیز رکھتی تھی کہ 2 مہینے آگ کے لیے چولہے کے لیے آگ نہ جلے؟ فرمایا الاسودین، 2 سیاہ چیزیں، یا پانی ہوتا تھا یا کھجور ہوتی تھی، یا فرمایا نبی پاک کے کچھ ہمسائے تھے، پڑوسی تھے، انہوں نے بکریاں اور اونٹنیاں رکھی تھی، وہ کبھی کبھی دودھ تحفے کے طور پر بیچ دیتے تھے، ویسقینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ پلا دیا کرتے تھے تحفے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کسی مسئلے کے اندر اپنے گھر والوں سے ناراض ہو گئے، اپنے اوپر کے کمرے کے اندر بالا خانے میں تشریف لے گئے، 1 مہینہ تک اپنی بیویوں سے کلام نہیں کیا۔ مشہور واقعہ ایلا کیا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے غلط خبر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے، آگے کہا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرو۔ آپ نے باہر ایک بندہ کھڑا کیا، کسی کو اندر نہیں آنے دینا، کسی سے ملاقات نہیں۔ سیدنا عمر آئے، اجازت طلب کی، نبی پاک نے کہا اجازت نہیں ہے۔ سیدنا عمر پھر صبر کیا کافی دیر تک، پھر کہا جا کے اجازت طلب کرو، نبی پاک نے فرمایا نہیں اجازت۔ پھر کافی عرصہ وقت انتظار کیا، 2-4 گھنٹے، پھر کہا، تو تیسری چوتھی دفعہ سیدنا عمر کو اجازت ملی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے، منظر کیا تھا؟ یہ منظر ہے، میں اور آپ بھی ایک بستر پر سوتے ہیں، اور وہ بہت بہت نرم بستر ہے جس پر ہم سوتے ہیں۔ سیدنا عمر نے وہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک کھجور کی صف، کھجور کے پتے کے بنی ہوئی چٹائی پہ لیٹے ہیں، نیچے کوئی بستر اور چادر اور گدا موجود نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند پہن رکھا ہے اور قمیص نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے نیچے جو تکیہ لے رکھا ہے اس کے اندر کھجور کے کوئی روئی نہیں ہے، کوئی دھاگا نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے، بلکہ کھجور کی چھال کو بطور برونے کے اس تکیہ کے اندر پرویا ہوا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا، اور وہ جو چٹائی تھی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی صف، قد اثر فی جسدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لیٹے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ لاسیں ڈال دی. لاسیں کہتے ہیں پنجابی میں، نشان ڈال دیے. سیدنا عمر کا دل بھر آیا، کہا ہے یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر مال و دولت کی فراہی کر دے، وسعت کر دے. یہ کیسر و کسرا، ایران اور فارس کے بادشاہ، یہ اللہ کے دشمن سونے کے پلنگ اور سونے کی کرسیوں کے اوپر یہ تشریف رکھتے ہیں. یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ وسعت کر دے. سبحان اللہ، یہ پیغمبر کریم جو آخرت کے پیغمبر تھے، جنت کے پیغمبر تھے، یہ دنیا میں دل لگانے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بالی والی دنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا، میرا دنیا سے کیا تعلق. فرمایا یہ کیسر و کسرا کے لیے یہ سونے چاندی کے محلات یہ دنیا کے اندر ہیں، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھے ہیں. میرے بھائیوں، میری ان باتیں کہنے کا مقصد نہیں ہے، میں بھی ان میں پوری طرح عمل نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن یار آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے لیے کوئی حصہ تو آخرت میں ڈال سکتے ہیں. کوئی مال کماتے ہیں، ضروری نہیں کہ آخرت میں صرف مال ہی جائے گا. ایک بندہ ہے وہ غریب آدمی ہے، بھائی وہ نفل نوافل آگے بھیج سکتا ہے، وہ فرضی روزے کے ساتھ نفلی روزے بھیج سکتا ہے، وہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ ذکر اذکار درود پڑھنا یہ آگے بھیج سکتا ہے. جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ باقی عبادات کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کر سکتا ہے. آخرت کے اندر ایک نیکی، کتنی نیکیاں، ایک نیکی کم ہو جائے گی، ایک بندے کی ایک نیکی. صحیح حدیث کے اندر آیا ہے وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، بچوں کے پاس جائے گا، جن کے لیے وہ ساری دنیا کے اندر بھولا رہا کائنات کو، آخرت کو، اپنے بیوی بچوں ماں باپ کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے. ایک نیکی قیامت کے دن کم ہو جائے گی، کوئی اس کو اپنی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے پر خود رحمت فرمائیں گے اور اس کو جنت عطا فرما دیں گے. میرے بھائیوں، یہ دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی ایک فائدے کا سامان ہے. ہم نے زندہ رہنا ہے، ہمیں کھانا چاہیے تو ٹھیک ہے، کھانے کے لیے کمائی کریں گے. ہمیں لباس چاہیے، ہم لباس کے لیے کوشش کریں گے. ہمیں گھر چاہیے، اس کے لیے کوشش کریں گے. لیکن جو اس سے زائد ہم مال کماتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اگلی نسل کے لیے، کوئی جائیداد، کوئی دکان، کوئی سب کچھ جائز ہے، لیکن فقراء کا، مساکین کا، اللہ کے راستے کا، فی سبیل اللہ کا، اللہ کے دین کا بھی کوئی حصہ ہے. اپنے دلوں میں فراخی پیدا کریں، دنیا کو اتنا ہی استعمال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے. آخر میں ایک حدیث بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں، سمجھنے والے کے لیے ایک حدیث کافی ہے. آپ نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے. میرے بھائیوں، میں اپنی زندگی پر غور کروں، آپ اپنی زندگی پر غور کریں اس حدیث کے تناظر میں. کیا ہم دنیا کو واقعی جیل خانہ سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں، یا ہم دنیا کو اپنے لیے جنت بنا رہے ہیں، یہ جنت میں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر ہم دنیا کو قید خانہ سمجھ کے زندگی نہیں گزار رہے کہ ایک دن اس سے نکلنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانا ہے، اس کا مطلب ہے ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بیان کیا ہے کہ یہ دنیا مومنوں کے لیے جنت نہیں ہے، نہ یہ کبھی جنت بن سکتی ہے. اگر ہم مومن ہیں، یہ قید ہی رہے گا، یہ جیل خانہ ہی رہے گا.
یہ سفر ہی رہے گا، یہ سرایہ ہی رہے گا، یہ ایک درخت ہے جس کے سائے کے نیچے ٹھہرے ہیں، پھر آگے جانا ہے۔ اور اگر ہم دنیا کو جنت بنانے میں لگ گئے، بھئی ہم نے تو وہ کام شروع کر دیا جو کافر سمجھتا ہے، کافر دنیا کو جنت سمجھتا ہے، ہمارے لیے یہ قید خانہ ہے، اس کو قید خانہ ہی سمجھیں، اس کو گزران سمجھیں، اسی طرح دنیا سے گزر جائیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے مہمان بنے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے مہمان بنے، پل صراط سے ایسے گزر جائیں جیسے تیز آندھی چلتی ہے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا جنت میں دیدار مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام مل جائے، پیاس بجھ جائے، اور کیا چاہیے؟ مر گئے فرعون، حامان، لوگوں کی ہزار سال تک پہلے عمریں ہوئیں، وہ بھی باقی نہیں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی، یہ آخر میں حدیث ابھی یاد آ گئی، یا میٹر میں لکھی ہوئی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال عمر دے دی، 60 سال، آذر اللہ نے اس کے سارے عذر ختم کر دی۔ 60 سال کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے تو نے نیک اعمال کیوں نہیں کیے، مجھے یاد کیوں نہیں کیا، آخرت کی تیاری کیوں نہیں کی؟ وہ کہتے اللہ مجھے وقت نہیں ملا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا جس کی عمر 60 سال ہو گئی، کل قیامت کے دن اس کے عذر سارے اللہ کے سامنے ختم ہو گئے۔ 60 سال میرے بھائی بہت ہوتے ہیں، 20 سال بچپن کے، لڑکپن کے، کھیلنے کودنے کے گزار لو، اس کے بعد بھی انسان کے پاس 40 سال کا عرصہ تھا۔ 40 سال میں بھی اپنے رب کو، اپنی آخرت کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو نہیں پہچان سکا، تو میرے بھائی آخرت کی کوشش کریں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دارالقرار نہیں ہے۔ مسافر پردیسی کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزاریں۔ جو باتیں میں نے بیان کی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد میری وساطت سے آپ بھائیوں کے دل میں بھی یہ باتیں بیٹھیں، دل میں اثر کریں، تو آخرت کی کوئی لگن پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میرے بھی اجر کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ڈال دے، اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔